الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ محترم سامعین، جمعۃ الوداع یہ ایک اصطلاحی نام شریعت میں نہیں ہے، یہ خود ساختہ اصطلاح ہے، چنانچہ اس سے متعلقہ مخصوص نمازیں اور اس دن کو منانے کا طریقہ سب کا سب ہی خود ساختہ اور بدعت ہے۔ کتاب و سنت اور سلف صالحین کے آثار میں جو چیز صحیح ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نماز، روزہ وغیرہ کی صورت میں فرض کیے ہیں انہی کی پابندی کی جائے، اور اسی طرح ان نوافل کو بھی ادا کرنے کا استحبابی طور پر اہتمام کیا جائے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی طرف سے بنائے گئے تمام نت نئے طریقے بدعت اور مسترد ہے۔ اس نام سے متعلقہ بدعت کی شکلیں اور صورتیں مختلف ہیں، یا لوگوں نے اس کی مختلف مخصوص فضیلت بھی بنائی ہوئی ہے۔ ہر علاقے میں الگ الگ اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہے۔ مثلا اول رمضان کے آخری جمعہ میں بہت سے عوام الناس اور بدعات میں ملوث لوگ مخصوص نمازیں ادا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس نماز کے ادا کرنے سے چھوٹ جانے والی فرض نمازوں کا گناہ مٹ جاتا ہے، تو ایسی نماز بے بنیاد اور بدعت ہے۔ بر صغیر کے بہت سے مسلمان جمعۃ الوداع کو بڑا اہمیت والا مذہبی اور دینی تہوار سمجھتے ہیں۔ اس دن میں اکٹھے ہو اور آپس میں ملے، اس کے لیے شہر کی بڑی بڑی مساجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں، اور اس جمعہ میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جمعہ کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ہم پہلے آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ اس جمعہ کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلط پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف اسی جمعہ کو نہیں بلکہ جب بھی اذان ہو تو ہر جمعہ اور ہر نماز با جماعت میں حاضر ہونا واجب ہے۔ با جماعت نماز سے وہی پیچھے رہ سکتا ہے جس کا کوئی عذر ہو۔ اگر کوئی شخص با جماعت نماز سے پیچھے رہتا ہے تو وہ شخص گنہگار اور شریعت کی نظر میں فاسق و فاجر ہے۔ رمضان کی آخری جمعہ سے تعلق رکھنے والی خود ساختہ عبادات میں صلاۃ الفائدہ بھی شامل ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے صلاۃ الفائد کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ 100 رکعات نماز ہے، بعض کہتے ہیں کہ 4 رکعات نماز ہے، اسے رمضان کے آخری جمعہ میں پڑھا جاتا ہے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس نماز کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ بات صحیح نہیں، صلاۃ الفائدہ نامی کوئی نماز نہیں ہے، ویسے تو ہر نماز میں فائدہ ہوتا ہے۔ فرض نماز کی ادائیگی سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک عبادت کی فرض قسم اسی عبادت کی نفل قسم سے افضل ہوتی ہے، لیکن اس جمعہ کے لیے خاص نماز صلاۃ الفائد کے بارے میں یہی ہے کہ یہ بدعت ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی یہ نماز کوئی نہیں ہے، یہ سراسر بدعت ہے۔ انسان کو لوگوں میں عام ہو جانے والی بے اصل اور بے دلیل نمازوں میں اور اذکار سے دور رہنا چاہیے، یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ عبادت میں بنیادی اصول ممانعت ہے، لہذا کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کوئی ایسا طریقہ اپنانے کی کوئی اجازت نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان نہ کیا ہو۔ انسان کو جب کسی عمل کے بارے میں شک ہو کہ یہ عبادت ہے یا نہیں تو اصل یہی ہے کہ وہ عبادت نہیں ہے تاکہ اس عمل کی عبادت ہونے کی دلیل مل جائے۔ کچھ لوگ یتیم جمعہ کے نام سے بھی ایک جمعہ مناتے ہیں، شریعت میں اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نیز رمضان کی آخری جمعہ کی دیگر ایام کے مقابلے میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، نہ ہی یتیم جمعہ کے ساتھ بیماریوں سے شفا ملنے کا کوئی معاملہ تعلق رکھتا ہے، اور نہ ہی اس دن کوئی مخصوص عبادت ہے۔ یہاں پر بنوری ٹاؤن کا فتویٰ سن ہی لینا چاہیے۔ سوال: شریعت میں الوداعی جمعہ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری کرتے تھے؟ نیز جمعۃ الوداع میں جو مخصوص خطبہ پڑھا جاتا ہے صحیح ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائے۔ جواب: رمضان المبارک کے آخری جمعہ کی تیاری اور بطور جمعۃ الوداع منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور فقہاء کرام سے
ثابت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مکمل آخر عشرہ اعتکاف اور راتوں کو جاگ کر عبادات میں گزارتے تھے۔ پورے عشرے میں عبادت کا اہتمام تو احادیث میں منقول ہے، لیکن آخری جمعے کے لیے نئے کپڑے سلوانا، تیاری کرنا یا خاص عبادت کرنا احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ نیز الوداع والفراق والسلام یا شہر رمضان وغیرہ کے الفاظ سے خطبۃ الوداع پڑھنا حضرت سید الکونین علیہ السلام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس کو اکابر اہل فتاوی نے مکروہ اور بدعت لکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔